بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے اسلاف میں، جس میں ہم آپ کو اسلاف کا تعارف کرواتے ہیں، اور آج اس پروگرام کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج جو دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں شیخ عبد الوہاب صاحب ہیں، ان کو میں اس پروگرام کے اندر ابھی شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، سب خیر وافیت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ شیخ یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے ہمارے اسلاف کا، جس میں ہم انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں ان کا تعارف لوگوں کو کروائیں گے، اور 1 گھنٹے کے اندر ہم اس کو کوشش کرتے ہیں مکمل کریں، اور بالکل تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اس جستجو میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود پھر مزید سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگیوں کو جانیں۔ تو آج شیخ، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، تو سب سے پہلے جو ہے شیخ، اگر آپ ہمیں سیدنا عمر بن خطاب، ان کے بارے میں، ان کا نام، ان کی جو فیملی ہے، ان کا خاندان، اس کے بارے میں اگر کچھ ہمیں بتائیں۔ ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ان کا نام تھا، فاروق ان کا لقب تھا، جو کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اور کچھ صحابہ نے بھی اس نام سے ان کو پکارا، اور حتیٰ کہ جیسے کہ سیر میں روایت موجود ہے کہ اہل کتاب کی کچھ مذہبی کتابوں میں بھی ان کا یہ نام پہلے سے موجود تھا، کہ جو نئے پیغمبر مبعوث ہوں گے، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ، ان کے جو خلفاء ہوں گے ان میں سے ایک فاروق ہوں گے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ تو باقی ان کا جو نسب تھا، یہ قبیلہ بنو عدی، جو اہل قریش کا معروف قبیلہ تھا اور سفارتکاری کے حوالے سے معروف تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قریش کے جتنے قبائل تھے ان کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی سونپی گئی تھی، جیسا کہ بنو ہاشم جو اللہ کے نبی کا قبیلہ تھا، ان کے ذمے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام اور حجاج کی خدمت تھا۔ بنو امیہ جو تھے ان کے پاس سیاسی امور تھے، اور سفارتکاری جو ہے یہ بنو عدی کے پاس تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم تھوڑا سا نسب بیان کریں تو آپ کا نام عمر ہے، عمر بن خطاب بن مثیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاق بن عدی بن کعب بن لوئی، اور بن کعب بن لوئی پہ جا کے، کعب کے ساتھ جا کے ان کا نسب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی کہ 8ویں پشت میں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو باقی ان کی جو والدہ تھی ان کا نام فاطمہ بنت ہاشم تھا، بنت مغیرہ، اور یہ مخزومیہ تھیں، یعنی بنو مخزوم قبیلے سے تھیں۔ اور ان کے بارے میں جو ہے کچھ مورخین نے لکھا ہے، جن میں خود امام ذہبی جو سیر کے مؤلف ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ابو جہل جو ہے اس کی سوتیلی بہن تھی، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ تو یہ بھی ان کا ایک رشتہ تھا، اور یہ ان کے عالی نسب ہونے کی بھی نشانی ہے، کیونکہ ابو جہل اگرچہ فرعون اس امت کا ہے لیکن نسب کے لحاظ سے وہ بھی ایک عالی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف سے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو باقی ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کنیت جو ہے ابو حفص ہے، جو ان کی جو بیٹی تھی سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی کنیت جو ہے حفص رکھی،
اور حفص جو ہے یہ شیر کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا مختصر جو ہے وہ ایک حسب نسب ہے. بارک اللہ فیک. شیخ سیدنا عمر کی پیدائش اور ان کی عمر کتنی تھی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ذرا. جی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جو عمومی طور پہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ باقی صحابہ کے مقابلے میں کم عمر صحابہ بھی سے تھے. تو عمومی طور پہ اہل قریش جو تھے وہ اسلام سے پہلے جو تاریخ گنا کرتے تھے اسے عام الفیل کے لحاظ سے گنا کرتے تھے. یعنی وہ سال جب ابرہہ نے جو ہے وہ مکہ پہ حملہ کیا تھا نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اسی سال جو ہے اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی. اور پھر اسی سال کی نسبت سے اہل قریش اپنے واقعات بیان کیا کرتے تھے کہ عام الفیل کے سال سے 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، عام الفیل کے 5 سال بعد یہ واقعہ ہوا، یا عام الفیل کے اتنی دیر کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے. خود امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے جس سے ہمیں ان کی عمر کی تعین جو ہے وہ زیادہ درست طریقے سے ہو جاتی ہے. کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے جب، تو انہوں نے ایک بار خطاب فرماتے ہوئے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو اللہ کے رسول کے برابر عمر عنایت کی، اور وہ دونوں جب 63 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان دونوں کو یہ روح جو ہے وہ قبض کر دی. تو اس لحاظ سے جب ہم ان کی عمر گنتے ہیں تو وہ یعنی عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو باقی مورخین نے 15 ہجری بھی ان کے بارے میں لکھی ہے، 15 سال عام الفیل کے بعد بھی لکھے ہیں، 10 سال بھی لکھے ہیں. لیکن بہرحال یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس قول کو ہی ہم راجح سمجھتے ہیں. اور بھی کئی مورخین نے جیسے ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو اس لحاظ سے پھر ان کی عمر جو ہے وہ 63 سال بنتی ہے. صحیح جزاک اللہ خیر. شیخ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی جو شخصیت ہے، مطلب ان کی اگر ہم کچھ واقعات ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بڑے سخت مزاج تھے وہ. تو ان کی شخصیت کیسی تھی وہ، مطلب کیا واقعی میں وہ بڑے غصے والے تھے؟ اور ویسے ان کا ویسے جسمانی جو ہے وہ کیسا تھا؟ کیا کچھ ایسا بیان ہے اس کتاب کے اندر؟ جی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود ان کے بیٹے جو ہیں یعنی عبداللہ ابن عمر جو خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں، تو انہوں نے ان سے کئی روایات جو ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں جن سے ان کی شخصیت، ان کی شکل و صورت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو جب اگر ہم ان کی جسمانی خد و خال کی بات کریں، جسمانی ان کے جو اوصاف ہیں ان کی بات کریں، تو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کا جو رنگت تھی وہ سفید تھی اور سرخی مائل تھی، جو کہ عربوں میں ایک رنگت جو پائی جاتی ہے. یعنی کہ سفیدی جو ہوتی ہے ان کی سرخی مائل ہوتی ہے. یعنی سفیدی ان کی جو ہے وہ بالکل ایسی سفیدی نہیں ہوتی کہ جو آنکھوں کو بلی نہ لے. تو سرخی مائل تھوڑی سی ہوتی ہے جو مطلب کہ بری بات. اور لیکن اس کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بات دلچسپ بتاتا ہوں. لیکن کچھ مورخین نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی جو رنگت ہے وہ جو ہے وہ گندمی تھی اور سیاہی مائل تھی، اور دونوں روایات درست ہیں. اب ان میں کیسے تطبیق ہوگی؟ تو پھر اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت میں جو 17 ہجری کا سال تھا، تو اس میں جو ہے مکہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ قحط جو آیا تھا اسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے عامہ میں. تو رمادہ جو ہے اس سرخی مائل چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جب اتنی یعنی قحط پڑا، اتنی خشک سالی ہوئی کہ زمین جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے سرخ سے ہو کے سیاہ ہو گئی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات سے بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے گوشت کا استعمال چھوڑ دیا. انہوں نے آئل یا گھی یا اس سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کا استعمال چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ جل کے جو ہے وہ سیاہی مائل کی طرف ہو. تو جن لوگوں نے انہیں اس واقعے کے بعد، اس سال کے بعد دیکھا، تو وہ ان کی رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل بتاتے ہیں.
ورنہ ان کی جو رنگت تھی وہ سفیدی مائل سرخ تھی. اور پھر اسی عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ اپنے کمر کے ساتھ لگ گیا. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ سے آوازیں اٹھتی ہوئی دیکھی. تو ایک تو یہ ان کی اس واقعے میں نے اس کو بہرحال داخل کر دیا تو اس سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. تو باقی ان کے جسمانی قد و قال، ان کا قد طویل تھا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس سے نقل کیا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے لوگوں کے درمیان تو دور سے اپنے قد کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، یعنی کہ طویل القد تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی آدمی سواری پہ بیٹھا ہے اور باقی لوگ ان کے پاس کھڑے ہوئے. تو اس طرح ان کا قد تھا. سبحان اللہ. تو پھر اسی طرح ان کی پیشانی چوڑی تھی، اور سر کے جو بال ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے گرنے کی وجہ سے اور پیشانی جو ہے پیچھے کی طرف چلتی گئی، یعنی کہ بال گرتے گئے پیشانی بڑھتی گئی. اور پھر اس کے ساتھ چہرہ مبارک جو ہے ان کا چوڑا تھا، جسم مبارک بھی چوڑا تھا، کندھے ان کے چوڑے تھے، اور جسم جو ہے مضبوط اعصاب کے مالک تھے. حتیٰ کہ جب انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تو انہوں نے جب قریش مکہ کو للکارا تو ان کے مقابلے کے لیے کئی لوگ نکلے، اور انہوں نے اکیلے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حتیٰ کہ لوگ تھک گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ تھک چکے ہو تو اس لیے میں اپنے گھر میں واپس روک جاتا ہوں. تو یہ ان کی ایک بہادری بھی تھی اور ایک ان کی جسمانی شخصیت بھی ہے. اور باقی ان کی اگر ہم خلقی اوصاف کا بیان کریں تو بالکل وہ ایک سخت طبیعت کے مالک تھے کہ جس چیز پہ وہ ایمان لے آئے، جس چیز کو انہوں نے حق مان لیا تو پھر اس کا حق ادا کیا انہوں نے. جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اتنی دیر تک وہ اپنے آبائی دین کو چونکہ درست سمجھتے تھے تو اس پہ بڑی سختی سے قائم و دائم تھے. اور اسی لیے ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے اس کے جو اسباب تھے وہ اصل میں اسلام مخالفت اسباب تھے، لیکن پھر جب اسلام سمجھ آ گیا تو اسلام کی حفاظت کے لیے ان کی سختی ہوگی. تو حتیٰ کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتخاب کرنے والے تھے تو انہوں نے جب مختلف لوگوں سے مشورہ کیا تو ہر ایک نے ان کی تائید کی کہ آپ سیدنا عمر کو جو ہے مقرر کیجیے، اور کچھ لوگوں کی رائے بس یہ تھی کہ ان کو مقرر کریں لیکن ان کی سختی سے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی سختی حق والی سختی ہے، اور پھر کہا کہ جب اس پہ خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائے گا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت غیور قسم کے آدمی تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں ایک محل کے باہر سے گزرا تو مجھے بڑا بھلا معلوم ہوا. اس کی جو اس پہ اینٹیں لگی ہوئی تھی بڑی خوبصورت تھی، تو میرا دل کیا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں. تو میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو مجھے لگا کہ عمر فاروق کی جو غیرت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں جو ہے اس محل کے اندر داخل نہ ہوا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بھلا میں آپ کو کیسے نہ داخل ہونے دیتا، تو آپ ضرور میرے محل میں داخل ہوتے. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ کیفیت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس ان کو شرعی حکم کا پتہ چلتا اس کے بعد اس پہ عمل کر کے دکھاتے. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بار کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرح تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا کہ جب تم مجھے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب بیان دو، اپنی جان سے بھی زیادہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول، آج سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب. اللہ کے رسول نے کہا کہ اب آپ کا ایمان جو ہے یہ مکمل ہوا، اور کہا کہ کسی مومن کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنے خاندان سے، اپنی ہر چیز سے جو ہے وہ زیادہ محبوب نہ جان دے. تو یہ بہرحال عمر کی کچھ خاص. اسی طرح ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی بڑی تھیں، داڑھی جو ہے ان کی زیادہ گہری نہیں تھی، یعنی کہ مکمل تھی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی داڑھی وہ کوئی کاٹتے یا تراشتے تھے نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہ ان کی داڑھی کوئی زیادہ طویل نہیں تھی قدرتی طور پہ. لیکن مونچھیں جو ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ آیا ہے کہ ان کی جو مونچھیں ہیں وہ سائڈوں سے جو ہے وہ مطلب یہ ابتدا میں جو ہے یہ پتلی سی تھیں، اور پیچھے جو ہے تھوڑی سی انہوں نے مٹائی میں رکھی ہوئی تھی،
اور ان کو جو ہے وہ خاص کر کے جب کسی اسلام دشمن سے وہ ملتے تھے تو اس کو خوب تاؤ دیا کرتے تھے دونوں طرف سے، اس کے اوپر روب ڈالنے کے لیے. تو یہ ان کی مونچھوں کی کیفیت جو ہے وہ شریعت میں بیان ہوئی. صحیح جزاکم اللہ خیر. شیخ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس میں ہمیں الگ الگ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. کوئی کبھی مطلب کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، کوئی اس طرح اور بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں گئے اور کس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ان کے گھر والے قرآن پڑھ رہے تھے. تو یہ واقعہ جو ہے صحیح واقعہ کیا بیان ہے کتاب کے اندر، وہ اگر آپ ہمارے تک پہنچا دیں تو. یہ اصل میں کیونکہ یہ سب عمومی طور پہ تقریباً سب کی سب روایات جو ہیں وہ درست ہی ہیں تقریباً، تو اس کا پھر یہ ہے کہ یہ سب کی سب باتیں درست ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ وہ جو ہے وہ صبح اٹھے اور انہوں نے کہا جی میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں. مطلب ایسا نہیں تھا، بلکہ کیونکہ انہوں نے اسلام بالکل ابتدا میں قبول نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ظاہری بات ہے کہ باقی اہل قریش کی طرح انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا. تو چونکہ وہ اس وقت بھرپور اپنی مطلب کہنا چاہیے کہ عالم شباب میں تھے، تو باقی اہل قریش کی طرح جو ہے عمومی طور پہ انہوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدل دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے بھرپور طریقے سے اسلام کی مخالفت کی. لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہ اسلام کے قبول کرنے والا سال جو ہے اس کے بارے میں بھی خلاف ہے، بہرحال انہوں نے 5ویں یا 6ٹھے سال میں بہرحال نبوت کے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ بات پکی ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے بالکل ان کے بارے میں دعا کی. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اسلام کی 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے جو ہے وہ مدد فرما، یا تو عمر بن حشام جو کہ ابو جہل تھا، یا عمر بن خطاب جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت جو ہے وہ مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ہے دعا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول فرما لی. پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات بالکل درست ہے. اب اس کے سبب اور کیا بنے، تو وہ دونوں باتیں بھی درست ہیں کہ ایک بار وہ گھر سے نکلے کہ اس لیے کہ میں جو ہے بلکہ یہ بات کا واقعہ ہے. پہلے تو وہ واقعہ آتا ہے کہ ان کے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جن کے بارے میں ان کو پتا چلتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تاکہ وہ اس کو کوئی اذیت دے سکے اور اس کو کوئی دھمکی لگا سکے. تو وہ ایسے ہی کسی ایک شخص کو انہوں نے کچھ دھمکی لگائی تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا حال تو معلوم کرو، تمہاری اپنی بہن اور تمہارے بہنوئی جو ہے وہ اسلام کو قبول کر چکے. تو سیدنا عمر جو ہے بڑے تیش میں جو ہے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا تو بہن کو جب معلوم ہوا تو اس نے قرآن کے کچھ اوراق جو ہے ان کو چھپا لی. تو سیدنا عمر کو کچھ اندازہ ہوا کہ اس نے مجھ سے کچھ چھپا لیا. تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیز ہے کہ جو میں تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ تم اس حالت میں نہیں ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو یا پڑھ سکو. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان جو ہے عظیم صحابہ میں سے ہیں، قریشی صحابہ میں سے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. ورنہ قریشی جو ہے ان کا جو ہے وہ یادداشت اور حفظ اتنا مضبوط تھا کہ عمومی طور پہ وہ پڑھنے لکھنے کی عادت کو محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہمیں پڑھنا پڑے، یاد ہر چیز کو رکھتے تھے. تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے لا کے دو. ان کی بہن روکتی رہی. تو اسی دوران سیدنا جو ہے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بھی ان کے گھر میں ان کو قرآن سکھانے کے لیے موجود تھے. وہ چھپ گئے سیدنا عمر کے خوف سے، یعنی سیدنا عمر کا ایک دبدبہ روب جو تھا وہ ہر ایک میں موجود تھا. تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پھر اس میں مجھے کچھ کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ان کے سامنے رکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تم خود پڑھ کے سناؤ. تو پھر ان کے بہنوئی آئے اور انہوں نے سورۃ طٰہٰ ان کے سامنے تلاوت کی. تو سیدنا عمر پہ اس کی وجہ سے رقت طاری ہو گئی اور پھر اسلام ان کے دل میں گر کر گیا. اور پھر ایک دوسرا واقعہ بھی بالکل آتا ہے کہ وہ تلوار لے کے دن نکلے کہ میں اس آدمی کا نعوذ باللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرتا ہوں کہ جس نے جو ہے وہ یہ نعوذ باللہ فتنہ جو ہے پھیلایا ہوا ہے دن بدن بڑھ.
تو اسی حالت میں پہنچے تو جہاں پہ اللہ کے رسول موجود تھے، تو یہ جب آئے تو لوگ جو ہیں ان کے روب کی وجہ سے سہم گئے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا جان اور آپ کے جو ہے رضائی بھائی بھی تھے، تو وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھئی اب میں جو ہے اس کو اجازت دیتا ہوں اندر آنے کی، تو اگر اس کا ارادہ غلط ہوگا تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا. اور سیدنا امیر حمزہ خود ایک گہری قسم کے شجاع آدمی تھے. تو سیدنا عمر جو ہے وہ داخل ہوئے تو کہا ابھی کیا مقصد ہے؟ تو اب جو مورخین نے کہا ہے کہ یہ اس واقعے کے بعد ہے جب وہ اپنی بہن کے گھر سے قرآن سن چکے تھے. تو اسی لیے جب امیر حمزہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے، تو سیدنا امیر عمر جو ہے وہ فوراً بدل گئے. تو کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوال جواب کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صرف اپنے والد سے انہوں نے خوف ضرور محسوس کیا اور کسی سے محسوس نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آ کے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ کون ہے جو کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور خبریں پھیلانے کا شوق ہے اسے. اس میں موجودہ ایک صحافت کی بھی جو ہے ایک مضمون شکل سامنے آتی ہے. ان کا کہ کون ہے جو باتیں سن کے اس کو زیادہ پھیلاتا ہے اور اس میں جھوٹ کو بھی ایڈ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح جمیل نام کے ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں یہ معروف ہے، وہ جو بھی بات سنے اسے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے اور ساتھ اپنی طرف سے مرچ مسالہ بھی لگا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ. تو اس کو بلایا گیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا جا کے سب کو بتا دو کہ خطاب کے بیٹے نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کہا کہ ہاں میں واقعی بتا دوں. کہا کہ ہاں واقعی سب کو بتا دوں. تو پھر جو ہے اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے اسلام لانے کا اعلان ہوا. اور پھر وہ بات تو معروف ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور تھے اور تھوڑے تھے اور ہم اکٹھی نماز پڑھنے سے ڈرا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو امیر حمزہ اور عمر فاروق کے ذریعے عزت دی اور ہم خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے. اور پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ اسلام لائے تو آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت دی، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کے ذریعے اسلام کو عزت دی، اور جب آپ شہید ہو رہے ہیں تو آپ کی شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی. شیخ، جس طرح ہر صحابی کے فضائل موجود ہیں اور ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اور ہر ایک صحابی کی عزت کرنا، ان کے لیے دعا بھی کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر جو ہے لازم ہے. تو اسی طرح یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے اگر کچھ فضائل آپ ہمیں بتا سکے تو. جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کچھ واقعات ضمن ذکر کر دیے، جیسے بھی آخر میں بھی ہم نے 2 اقوال ذکر کیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو ہے اسلام کو عزت دی اور اسلام کی حفاظت کی. اور اسی طرح عبداللہ بن عباس کا بھی میں نے قول آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، آپ کی خلافت قبول کرنے سے، خلیفہ بننے سے اسلام کو عزت ملی، اور اسی طرح آپ کی شہادت سے بھی اسلام کا مقام بلند ہوا، اسلام کی عزت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. تو اسی طرح پھر میں نے آپ کی سامنے عرض کی وہ حدیث کے سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ عمر بن کے محل میں آپ اس لیے داخل نہ ہوئے کہ عمر بہت غیور آدمی ہے، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح معروف بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اگرچہ اس حدیث کے کچھ جو ترک ہیں ان میں ضعف موجود ہے، لیکن ایک دوسری حدیث بہرحال بالکل صحیح موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، یعنی ان کی طرف غیب کی باتیں جو ہیں ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو میری امت میں ایسا شخص جو ہے وہ عمر. تو پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کی اکٹھی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نبی کے جو ہیں وہ مشیر ہوتے ہیں، تو میرے جو مشیر اور وزیر ہیں وہ دنیا میں ابوبکر و عمر ہیں اور آخرت میں جبرائیل اور میکائیل. تو اسی طرح
ایسی متعدد روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اس جگہ گئے، اور یہ خود اللہ کے رسول استعمال کر رہے، کوئی صحابی نہیں استعمال کر رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا۔ پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ایک یہ فضیلت ہے ان کی اور بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ جب میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، ان کے خاوند جو ہے احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، تو مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میں ان کی شادی اب کہاں پہ کروں۔ تو میں ابو بکر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے میری بات کو ٹال دیا، کہتے ہیں مجھے اس چیز کا بڑا جو ہے یعنی بات ایسے محسوس ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی اچھا جواب نہیں دیا، اچھے طریقے سے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور آپ سے آ کے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ کچھ میری بیٹی کے بارے میں دعا کیجیے، یہ نکاح کا نہ کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر مجھے دعا دی، اور پھر جب ان کی عدت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ام المومنین کے والد بن گئے، اللہ کے رسول کے سسر بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح ان کو فاروق کا لقب دیا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کہ عمر فاروق جس گلی میں داخل ہوتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا، اور امت کے اندر اگر شیطان کسی شخص سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی۔ اور پھر ان کے اصل میں تو فضائل مطلب کہ اتنے زیادہ ہیں منافق کہ شاید اس پہ ہم 5 سال پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا، تو اس میں جو ہے کچھ دودھ باقی تھا، تو وہ میں نے جو ہے ایک شخص کو دیا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حدیث کی شرح میں، اور یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، تو سیدنا اس کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ کے نبی نے جو دیا وہ علم تھا جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ فاتح بیت المقدس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان کے خلافت کے دور میں بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کروایا مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ اور جو ادھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس جو شہر تھا، جو خاص یہ جہاں پہ یہ سب بیت المقدس اور اس طرح کی زیارات موجود تھیں، تو یہ مسلمانوں نے جنگ کے ذریعے فتح نہیں کیا، بلکہ ادھر وہ جو ان کے عیسائیوں کے بڑے لوگ موجود تھے انہوں نے اس لشکر کو پہچان لیا اور ان کو کہا کہ ہم یہ آپ کو بغیر یعنی کہ جنگ کے دے دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلائیں کہ وہ آ کے ہم سے چابیاں وصول کریں۔ انہوں نے شرط کیوں عائد کی؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اللہ کے رسول کے خلیفہ ہوں گے، وہ آ کے ہم سے ان چابیوں کو وصول کریں گے۔ اس لیے پھر جب سیدنا عمر پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کو وہ چابیاں عنایت فرمائیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ان کے مزید اگر ہم فضائل و برکات پہ بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ایک ہی مجلس میں۔ اور پھر سیدنا عمر کو کئی بار جنت کی بشارت ملی ہے، یعنی کہ ایک وہ معروف واقعہ ہے بیر حریث کا، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا ابو بکر داخل ہوئے تو ان کو کہا کہ جنتی ہیں، عمر داخل ہوئے تو ان کو کہا کہ جنتی ہیں، عثمان داخل ہوئے تو ان کو کہا کہ جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ اہل بدر میں سے ہیں، اہل بدر سب کے سب جنتی ہیں، یہ صلح حدیبیہ والوں میں سے ہیں اور صلح حدیبیہ والے سب کے سب جنتی ہیں۔ تو ایسے کئی مواقع ہیں جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی کچھ خبریاں دی ہیں یا ان کے فضائل و مناقب جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پھر ایک اور جو ان کی فضیلت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار میرے کہنے پہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اہل بدر
جو ہے ان کے قیدیوں کا جو معاملہ تھا تو ان کی رائے اللہ کے رسول سے مختلف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے قرآن مجید نازل کیا کہ جو یعنی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اس کو اختیار کیا جائے. اور پھر اسی طرح مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ مصلی اس کو بنایا جائے، اور سیدنا عمر نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. تو اسی طرح ازواج مطہرات اور مسلمان کی خاتون کے پردے کے حوالے سے سیدنا عمر کی کیونکہ غیور تھے تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی جو ازواج ہیں وہ باقی عورتوں سے الگ دکھائی دینی چاہیے، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ پردے کا حکم نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو اس طرح ایسے کئی مواقع جو ہے مفسرین نے ان کو اکٹھا کیا کہ جس میں سیدنا عمر کی ڈائریکٹ رائے شامل ہے یا ان کی خواہش موجود تھی کہ یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حکم اسی طرح نازل کیا. تو اس سے ان کی فہم اور فقاہت کا بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ سب ان کی فضیلت اور ان کی شان کے پہ جو ہے سب کچھ دلالت کرتا ہے. تو باقی تو اور بہت کچھ ہے، علماء نے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے، پوری کتابیں جو ہیں صرف ان کے مناقب اور فضائل پہ موجود ہیں. سبحان جی، بارک اللہ فیک. شیخ کیونکہ ہم تعارف کرا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے، تو ایک چیز ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو وہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بڑا ہی سخت وقت تھا. تو اس وقت جو رد عمل حضرت ابوبکر صدیق کا تھا وہ بڑا مختلف تھا جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب کا. تو حضرت عمر بن خطاب کا اس وقت کیا رد عمل تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی، ایک تو سب سے پہلے اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ ایسا سانحہ تھا کہ جو صحابہ کے لیے بڑا ہی شدید تھا. اور ظاہری بات ہے کہ آج بھی اگر آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں تو ایک انسان کے دل پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے غم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے. تو اس غم کی وجہ سے ہر صحابی کا رد عمل مختلف قسم کا تھا. تو ان میں سے کیونکہ اللہ کے نبی کی امت میں سے سب سے حکیم اور خبیر جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے ہی یہ باندھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ فوت ہونے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حادثے سے باقیوں کی طرح متاثر نہ ہوئے، اگرچہ ان کو آپ کے فوت ہونے کا غم اتنا زیادہ تھا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مسلسل جو ہے وہ بیمار ہی رہے، اور وہ بیماری اس طرح کی تھی کہ وہ جدائی کی بیماری تھی. تو اسی جدائی کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے پاس آخرکار پہنچ گئے. تو لیکن چونکہ ان کے اوپر ایک امت کا بوجھ تھا، امت کا بار تھا، اور بطور ان کی جو شخصیت تھی اس کی وجہ سے ان کی رائے بڑی اہمیت کی حامل تھی، اگرچہ اس وقت وہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور امت کو بھی سنبھالا. اور اسی موقع پہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے ایک جری قسم کے آدمی اور جس کے پیچھے لوگ لگ سکتے تھے جن کی رائے کے پیچھے، ان کو بھی سنبھالا. تو جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات کا پتہ چلا تو میں جو ہے مسجد نبی میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ دوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے وہ جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، تو یہ بھی اللہ سے ملنے کے لیے، مطلب ان کو پتا تھا لیکن وہ ایک حقیقت کو تسلیم کرنے میں غم کی وجہ سے جو ہے ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو اسی دوران سیدنا عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے. تو وہ تشریف لائے تو سب سے پہلے سیدھا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیٹی کے گھر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چہرے کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ چادر دے دی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ جب تک زندہ رہے تو آپ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ پاک باز تھے،
اب آپ فوت ہوئے تو آپ فوت بھی ہوئے تو سب سے افضل اور پاک باز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکلے اور اس کے بعد سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ چڑھے اور اس کے بعد اس آیت سے جو ہے وہ اپنے خطبے کا آغاز کیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضروا الله شيئا۔ تو یہ پوری آیت پڑھی کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے، تو ان میں سے کوئی فوت ہوئے، کوئی شہید ہو گئے، تو اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول بھی جو ہیں یا فوت ہوں گے یا شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اگر ان کے بعد تم اپنے قدموں سے پھر جاؤ گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اب جب یہ آیتیں تلاوت فرمائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اس کے وہ کلمات کہے کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہمیشہ حی ہے، زندہ ہے، قائم و دائم ہے، موجود ہے اور اس کو موت نہیں ہے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی ایک اشارہ تھا، جیسے کوئی اللہ کے رسول کی عبادت نہیں کرتا تھا تو اللہ کے رسول تو جو ہے وفات پا چکے اور ان کو موت میں آنا تھا۔ تو اب جب یہ کلمات کہے تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی، اس کا سبب کیا ہے نازل ہونے کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں جو اپنی تلوار، کیونکہ جب سیدنا ابوبکر سچ ممبر پہ چڑھے تو انہوں نے سب کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ گئے سوائے سیدنا عمر کے، کہ وہ تلوار کے سہارے پہ کھڑے رہے۔ تو کہتے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو میں بالکل اپنی جگہ پہ گر گیا، یعنی غم کی کیفیت کی وجہ سے، اور مجھے یوں لگا کہ یہ آیت ابھی کے ابھی نازل ہوئی۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ شریعت کو اور اللہ کے رسول کو سمجھتے ہوئے۔ تو یہ تو ان کا اللہ کے رسول کے حوالے سے جو ہے ایک موقف تھا، لیکن اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جو اسلامی ریاست ہے، جو اسلام ہے، اس کو سنبھالنے میں سیدنا ابوبکر کا جس نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا، سب سے زیادہ مدد کی، وہ سیدنا عمر فاروق کی ہی شخصیت تھی۔ جیسا کہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ اس سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، جن کو امیر الامت کہا جاتا ہے، تو یہ تینوں اشخاص اکٹھے کھڑے تھے۔ تو ان کے پاس سے دو انصاری لوگ مسجد نبوی میں سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں پہ رخ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ انصار کا جو ہے وہ اجتماع ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کا نیا امیر منتخب کرنے والے ہیں۔ تو اب جب سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، ابو عبیدہ کو یہ پتا چلا تو تینوں نے جو ہے وہ اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے، وہاں پہ انصار جو ہے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اپنا جو ہے وہ اجتماع، اپنا اجلاس کر رہے تھے۔ تو اب یہ لوگ جب پہنچے تو لوگوں نے ان کو جگہ دی کہ آپ بھی اپنی بات کریں، اور ساتھ ان پہ ایک طرح سے واضح کر دیا کہ امیر ہم میں سے ہوگا کیونکہ ہم اہل مدینہ ہیں۔ تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ دوبارہ فہم و فراست سے جو ہے موقع کو دوبارہ سنبھالا، اور آپ نے ان کے سامنے خطبہ پڑھا، اور پھر ان کے بعد ان کو جو ہے کچھ باتیں کی، انصار کے کچھ فضائل و مناقب بیان کیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور امام کی اہمیت اور ضرورت کی طرف توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیر جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا، اور اس کے بعد اس کی وجوہات ان کو بتائیں اور بتلایا کہ عرب جو ہے قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا امیر تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد اب انصار کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم جو ہے وہ امارت نہیں حاصل کر سکتے، اور ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ پھر امیر ہیں اور ہم آپ کے وزیر، ان کے مدد کرنے والے۔ تو پھر کہا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ تو ابوبکر نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے عمر ہے اور یہ آپ کے سامنے ابو عبیدہ ہے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اپنا امیر بنا لیجیے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سیدنا ابوبکر کا ہاتھ کھینچا، انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑھ کے کون خلافت کا حقدار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اپنی نمازوں کی امامت سونپی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ابو عبیدہ اور سیدنا عمر نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر اس طرح جو ہے یہ معاملہ جو ہے حل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد چاہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہو، چاہے مرتدین جو نبوت تھے ان کے، مرتدین اسلام اور جو تھے منعین نبوت ان کے خلاف جہاد ہو، ان سب میں
سیدنا ابو بکر کی کو مشورے دینے والے جو لوگ ہیں وہ ان میں سے سر فہرست جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور لشکر اسامہ جس کو اللہ کے رسول اپنی وفات سے پہلے روم کی طرف بھیجنا چاہ رہے تھے، جس میں سیدنا ابو بکر اور عمر دونوں شامل تھے، تو سیدنا ابو بکر نے اسی لیے اس لشکر پورے کے پورے کو جانے دیا، خود اپنے آپ کو روکا کیونکہ آپ خلیفہ بن چکے تھے، اور دوسرا انہوں نے اس میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اجازت سیدنا اسامہ بن زید سے طلب کی. تو یہ بھی ایک سیدنا ابوبکر کی فضیلت بھی ہے کہ دیکھیں انہوں نے اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امیر سے اجازت طلب کی، باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ بن چکے تھے، اور کہا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں ان سے کچھ مشورے لینا چاہتا ہوں، تو آپ ان کو میرے ساتھ رہنے دیجیے. تو ان سب مشوروں میں، اور پھر اسی طرح جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا ایک کتاب کی شکل میں. اس سے پہلے قرآن لوگوں کے پاس موجود تھا، لیکن باقاعدہ ریاست کے پاس قرآن مجید نسخے کے طور پہ موجود نہیں تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا ابوبکر کو یہ مشورہ دیا جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. تو اس میں 700 کے قریب ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جو کہ مکمل قرآن مجید کے حافظ تھے. تو سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر کو کہا کہ میرا دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو گیا اس بات سے، تو آپ جو ہے اس کے بارے میں کچھ کیجیے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے فوری طور پہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بھئی میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے امت سے ڈر لگ رہا ہے کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو سیدنا عمر یہ کہتے رہے اور سیدنا ابوبکر جو ہے اس کو ٹالتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ موافق کر دیا اور دونوں ایک موقف پہ آ گئے. تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ سیدنا ابوبکر نے قرآن کو جمع فرمایا، جو موجودہ شکل میں اب ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے جو چیزیں تھیں جن میں سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے بڑے عمدہ مشورے دیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی کا بڑا معروف قول ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے ان کو کہا کہ جو ہے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے دور میں ایسے ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے، تو اب کیوں ایسا سب کچھ ہوتا ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے مشیر جو ہیں ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں، تو اس لیے اب حالات میں جو ہے وہ فرق آ گیا. تو اس میں آج کل کے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو کہ بلا وجہ جو ہے وہ حکمرانوں پہ جو ہے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کل ہم رعایا ہیں اور ہم میں سے مشیر بنتے ہیں ہمارے حکمرانوں. تو جیسے ہم جتنے کو عامل ہیں، جتنے کو ہم کام کرنے والے ہیں، تو اسی طرح کے ہی ہمارے حکمران ہیں. اور اس پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی عمدہ بحث بھی موجود ہے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ بولا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکی، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ملوک اور بادشاہ جو ہیں وہ اپنی عوام کے دین اور ان کی رائے پہ ہوتے ہیں. پھر اس کی انہوں نے یہی مثال دی کہ جب سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء تھے تو ان کے نیچے جو امت موجود تھی اس میں کثرت سے صحابہ کرام اور نیکوکار لوگ موجود تھے، برائی کا شائبہ کم تھا. پھر تھوڑا زوال آیا تو تھوڑا حالات خراب ہوئے، تو سیدنا عثمان سیدنا علی کے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے عوام میں سے تھے جو کہ صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی اور دوسرے لوگ زیادہ باہر کے آتے گئے. اور پھر اس کے بعد جب ایسا ایسا اور حالات خراب ہو گئے تو بنو امیہ کے آگے لوگ، اب ان کے نیچے جو ہیں وہ اور لوگ ایسے تھے، اور ایسے کرتے کرتے امام ابن قیم نے اپنے زمانے کی مثال دی کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ عوام ہیں اور امت ہیں، تو ہمارے اوپر ایسے حکم. تو وہ اگر ہمارے حالات دیکھ لیتے تو شاید پتہ نہیں کیا کہتے. شیخ اب تھوڑی سی خلافت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ بھی تھے. تو بطور خلیفہ جو ہے ان کا انتخاب مطلب وہ کیسے انتخاب ہوا تھا؟ اگر آپ یہ پہلے بتا دیں، پھر ان کی جو خلافت ہے اس کے بارے میں جو کچھ کارنامے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ پہلا سوال تو چلو مختصر جواب دیا جا سکتا ہے، دوسرا اکثر میں بہت لمبا سوال ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور سیدنا عمر کے بطور خلیفہ جو اصلاحات اور بہت سے کارنامے ہیں اس کے لیے ویسے تو ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے. بہرحال اس بات کو چونکہ ہم نے 1 گھنٹے کے اندر مکمل کرنا ہے تو اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
تو سب سے پہلے تو ان کا بطور خلیفہ انتخاب جو ہے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک فطری امر تھا. فطری امر اس لیے تھا کہ سیدنا ابو بکر جب بیمار ہوئے اور ان کو یہ نظر آنے لگا کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہوں، تو انہوں نے جو ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ سینئر تھے، اللہ کے رسول کے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور آپ کہہ لیں کہ سردار اور اپنی قوموں کے بڑے تھے، تو ان سے مشورے شروع کیے. تو انہی میں سے یعنی سیدنا عثمان بن عفان اور اسی طرح جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، تو اس طرح کے صحابہ کرام جو ہے وہ شامل تھے. تو سیدنا ابو بکر نے خود ان کو یہ تجویز پیش کی کہ ہم سیدنا عمر کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس پہ صرف اعتراض یہ کیا، یہ نہیں کہ ان کو خلیفہ نہ بنائے، صرف یہ کہا کہ ان میں سختی زیادہ ہے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ وہ انشاءاللہ ختم ہو. تو وہی ہوا کہ جب سیدنا ابو بکر فوت ہوئے تو انہوں نے فوت ہونے سے قبل سیدنا عثمان کو بلوایا اور ان سے خط لکھوایا اپنے نام سے کہ من خلیفۃ الرسول الی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس میں یہ لکھوایا کہ میں اپنے بعد امت کا معاملہ جو ہے وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد عام لوگوں کو مخاطب کیا کہ میں تم پہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بہترین آدمی جو ہے اس کو خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اگر وہ تم کو نیکی کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرو، اگر اس کے علاوہ معاملہ کرے تو میں ایک بشر ہوں، کمزور ہوں، میں نے اپنی طرف سے عمدہ انتخاب کیا تھا تو وہ مجھ سے کوئی خطا ہوگی، تو بہرحال تم اس کی اطاعت کرو اور نیکی کے کاموں میں اس کے پیچھے چلو. تو جب پھر سیدنا ابوبکر کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اس کے بعد یہ خط جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا بطور خلیفہ انتخاب ہو گیا. تب جو وہ خلیفہ بنے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے خواہش سے نہیں بنے تھے، لیکن چونکہ ابوبکر حکومت کہہ کے گئے تھے اس سے انہوں نے اس منصب کو قبول کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ عہدوں کو مانگو مت، اور یہ عموماً صحابہ کرام کا اس پہ عمل بھی رہا. تو پھر خلیفہ بننے کے بعد ان کے جو کارنامے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید سیدنا ابو بکر نے کچھ کیا ہی نہیں، سب کچھ جو ہے اسلام کا جو ہے عروج کا دور جو ہے وہ شاید سیدنا عمر سے شروع ہوا ہے. تو یہ غلط سوچ ہے. اصل یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی بنیادیں رکھنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی کہ سیدنا عمر فاروق ان کے پاس سامنے کھلا میدان موجود تھا، جس میں انہوں نے پھر ان سب چیزوں کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور اسلام میں جو ہے ان اصلاحات کو داخل کیا، اور اسلام کی ریاست کو جو ہے وسیع و عریض کیا، اسلام کا پیغام جو ہے وہ اس وقت کی آدھی دنیا میں پھیلا دیا. تو سب سے پہلے تو عرب سے، جزیرہ نما عرب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مشرکین کو نکال دیا، جو اللہ کے رسول کی وصیت تھی، اور اس میں سے پھر خیبر کے یہود بھی شامل تھے، تو ان کو بھی نکال دیا، اور ان کو جو ہے وہ عراق اور مصر کی جانب بھیج دیا، اور ان کو جو زمینیں ٹھیکے میں دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی. اور اسی طرح کچھ عیسائی جو ہے وہ آباد تھے ان کو بھی نکال دیا. تو مشرکین تو پہلے سے یعنی جو باقاعدہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پہلے سے ختم ہو چکے تھے، تو ان سب کو اللہ کے رسول کی وصیت کے مطابق مدینہ سے نکالا. اور پھر اسی طرح سے ابو بکر نے جو جہاد کے آغاز کیے تھے عراق شام کی طرف، اس محاذ کو انہوں نے پھیلایا اور بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے فتح کیا، اور جو ہے وہ عراق مکمل کا مکمل جو ہے وہ سیدنا عمر کے دور میں فتح ہو گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ایران کے کافی حصوں تک پہنچ چکے تھے سیدنا عمر کے دور میں. اور دوسری طرف شام کے محاذ پہ انہوں نے جو یہ کئی ملک کہلاتے ہیں، ابھی اس وقت ایک ہی ملک کہلاتا تھا، یعنی کہ یہ اردن، لبنان، فلسطین اور خود شام، اور اسی طرح جو جتنا بھی یعنی شمال کے علاقے موجود ہیں، ان سب کو سیدنا عمر فاروق کے دور میں فتح کیا گیا. اور تیسری طرف جو محاذ شروع کیا وہ مصر کا تھا. تو مصر
اور وہ مصر بھی اسی طرح بھی کئی ملک اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو مصر، سوڈان، اس کے بعد اس کا جو آگے یہ جتنے علاقے ہیں تیونس، لیبیا، جزائر، ان تک سیدنا عمر کے دور میں مسلمان پہنچ چکے تھے، یہاں پہ قدم جو ہے وہ رکھ چکے تھے. تو یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہاں مسلمانوں نے فتح کیے سیدنا عمر فاروق کے دور میں. اور اس میں واضح طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ فہم و فراست شامل تھی کہ انہوں نے جو ہے لشکروں کو اس طرح ترتیب دیا، اور پھر وہ ایک ایک چیز جزیات تک کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ خبر رکھتے تھے. اور مسلسل مشیر جو ہے اور قاصد جو ہیں وہ مدینہ آ جا رہے ہوتے تھے. اور وہ اس دور میں جیسے مورخین نے لکھا ہے کہ صبح و شام جو ہے جنگی جو ہے علاقوں سے قاصدوں کی آمد جاری و ساری رہتی تھی. یعنی کہ اگر سیدنا عمر نے کہیں لشکر بھیجا ہوا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ ایک سفید قاصد جو ہے وہ مدینہ پہنچ رہا ہوتا تھا اور ایک جو ہے اس لشکر میں پہنچ رہا ہوتا تھا. تو اس طرح انہوں نے ترتیب رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح وہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے. اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لشکر کو جب بھیجتے تو موسم کا بڑا خیال رکھتے کہ گرمی والے علاقے ہیں تو کیا فوج کے پاس اس طرح کے اسباب موجود ہیں، اگر سردی والے علاقے ہیں تو سردی اور موسم کے حوالے سے مسلمان لڑنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں. یہ نہیں کہ بس لشکر کو بھیج دیا کہ جاؤ تم لڑو، علاقہ فتح کر دو. اور پھر اس کے ساتھ جس علاقے کو فتح کرتے اس علاقے میں سیدنا عمر فاروق جلیل القدر جو صاحب تھے ان کو مقرر کرتے، اور ساتھ اس جگہ پہ ایک جامع مسجد بناتے، اس کے ساتھ چھاونی اور مسلمان آبادی قائم کرتے، اور اس کے بعد لوگوں کو عربی سکھلائی جاتی. تو یہ سب کام سیدنا عمر فاروق نے شروع کیے، جو بعد میں مسلمان فاتحین کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار تھا. تو یہ سب کارنامے شروع کرنے والے سیدنا عمر تھے. اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے کیونکہ اب ایک تنوع اور توسع ہو چکا تھا، تو حسب و نسب کی حفاظت کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ رجسٹر تجارت کروائے پہلی بار، جن میں مسلمانوں کے جو حسب و نسب ہیں ان کو لکھا گیا. اور پھر اس کے بعد انہی کی بنیاد پہ فوج کی ترتیب لگائی گئی، اور پھر اسی بنیاد پہ مسلمانوں کے وظائف مقرر کیے گئے. تو مسلمانوں کے پہلی بار جو وظائف مقرر کیے باقاعدہ وہ سیدنا عمر فاروق نے مقرر کیے، جس میں سب سے زیادہ جو وظیفے تھے وہ امہات المومنین اور اہل بیت کے تھے. اور پھر اس کے بعد جو قبیلہ اللہ کے نبی کے جتنا نسب میں قریب تھا اتنا اس کا وظیفہ زیادہ تھا. تو اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ میں اہل بدر میں سے ہوں تو میرا وظیفہ کم ہے، اور حسن ابن علی رضی اللہ کا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید کا جو ہے وظیفہ مجھ سے زیادہ ہے. تو سیدنا عمر نے ان کو فرمایا کہ بھائی کیونکہ تمہارا باپ جو ہے وہ ان کا باپ جو ہے اللہ کے نبی کو تمہارے باپ سے زیادہ عزیز تھا، اور اسی طرح تم جو ہو اللہ کے نبی کو جو ہے اتنے عزیز نہیں جتنے ان کے اولاد عزیز تھی. اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے وظائف مقرر کیے. اس طرح اور بھی جو ہے اس طرح کے ان کی اصلاحات تھیں. ابھی زمینوں کی تقسیم جو ہے ان علاقوں میں زرعی زمینوں کی الگ سے تقسیم کی، اور جزیہ کا نظام مقرر کیا، جیل خانے شروع کیے پہلی بار، اور بہت سی چیزوں پہ جو ہے تعزیری سزائیں شروع کی ہیں. تعزیری سزائیں وہ ہوتی ہیں جن کی شرعاً کوئی سزا مقرر نہیں تھی، لیکن ان پہ انہوں نے کوڑے یا کچھ چیزیں مقرر کی تاکہ مسلمان معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ہو سکے. اور پھر اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جتنے جلیل القدر صحابہ تھے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں تو لگائی تھیں، اس کے علاوہ جتنے صحابہ کرام تھے ان کو مدینہ سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی. اور یہ کتنا اہم معاملہ تھا یہ ہمیں سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت سے پتہ چلتا ہے. جب سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی تو اس وقت مدینہ کے اندر جلیل القدر صحابہ کی شدید کمی تھی، اور اسی وجہ سے وہ فتنہ پیش آیا، کیونکہ جتنی دیر تک صحابہ کرام یہاں پہ موجود رہے تو مدینہ جو ہے وہ فتنوں کا آماج گاہ نہ بن سکا. اور پھر اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم اور اس کا جو ہے کوئی ضرر، اس قسم کا جو نقصان مسلمانوں کو نہ پہنچے کہ مسلمانوں میں اس کے مفاسد آنے لگ گئے، تو اس کا سیدنا عمر بڑا خیال رکھتے تھے. اور باقی جو عمراء وہ مقرر کرتے اس کے بارے میں تو معروف ہے، سب سے پہلے اس کو جو نصیحت کرتے وہ یہ ہوتی کہ نماز کا خیال کرنا ہے. جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے اپنا دین ختم کر دیا، اور جس نے دین ختم کر دیا اس کو اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا. اور پھر اسی طرح کہ وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، وہ ریشم کا لباس نہیں پہنے گا،
وہ گھوڑے کے اوپر زین وغیرہ نہیں ڈالے گا جس کے اوپر سوار ہو سکے، اور وہ اسی طرح اپنا کوئی ذاتی ملازم نہیں رکھے گا، اور پھر اس کے مال جب اس کو مقرر کیا جاتا تو بیت المال میں لکھا جاتا کہ اس وقت یہ اتنی جو ہے چیزوں کی ملکیت ہے اس کے پاس جس کی مالیت اتنی بنتی، تو جب وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو کے آتا تو پھر سیدنا عمر جو ہے اتنا حساب کرتے جو اس کے پاس اضافی ہوتا مال غنیمت ملنے کے علاوہ، جو قیمت میں جتنا اس کی چیزوں میں اضافہ ہوا جاتا وہ سارا بیت المال میں واپس لے۔ تو یہ سب اصلاحات سے عمر فاروق کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے وہ اتنے بہترین مدبر اور خلیفہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہمارا وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے ابھی، تو باقی اب ان کی شہادت پہ انشاءاللہ ابھی ہم کچھ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پہ کیا خیال ہے؟ جیسے جی اوکے، ہاں جی، ہیلو، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی آ رہی، تھوڑی سی کٹ گئی تھی۔ ہاں جی جی اب صحیح ہے؟ جی جی ابھی صحیح ہے، صحیح۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہمارا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے تو ہم بس آخری جو چیز ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ جی مختصر طور سے یہ بتا دیں ان کی مطلب ان کی فیملی کے بارے میں، ان کی اولاد، ان کی بیویاں وہ کتنی تھی، پھر ہم شہادت کی طرف جاتے ہیں۔ جی جی میں وہاں جی مختصراً یہ بتانا ہے، سیدنا عمر فاروق جن سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے تو سیدنا عمر جن نے ٹوٹل 5 شادیاں کی تھیں، جن میں سے 2 ان کی بیویاں وہ تھیں جو کہ اسلام سے پہلے کے ان کے نکاح میں تھیں، تو وہ مسلمان نہ ہوئی تو سیدنا عمر نے ان کو طلاق دے دی، باقی انہوں نے ٹوٹل 3 جو ہے وہ اور نکاح کیے، باقی کچھ ان کی لوڑیاں تھی آزاد کرنا، تو ان کی ٹوٹل جو اولاد ہے وہ تقریباً 11 بیٹے تھے ان کے، جن میں سے کچھ کم عمری میں ہی فوت ہو گئے، اور جن میں سے معروف ترین نام جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا ہے، اور بیٹیوں میں سے ان کی سب سے معروف بیٹی جو ہے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، اور ان کی بیویوں میں سے معروف ترین جو ہیں وہ انہوں نے اہل بیت سے رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنے لیے اعزاز کے لیے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی کہ ام کلثوم بنت علی یا بنت فاطمہ سے، تاکہ میرا اس خاندان کے ساتھ رشتہ جڑ سکے، تو وہ ان کی بیوی تھی، باقی اور مزید بیویاں تھیں۔ تو یہ ان کے مختصراً آل اولاد کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن عمر ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ عمر فاروق کے بیٹے نہ ہوتے، بلکہ خود عمر فاروق نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اگر یہ میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں ضرور ان کو خلیفہ بنا دیتا، اور حتیٰ کہ جب سیدنا علی اور معاویہ ان کے درمیان اختلاف ہوا تو اس وقت بھی جو نام متفقہ طور پہ دونوں گروہوں کی طرف سے سامنے آیا کہ ان کو خلیفہ اگر بنا دیا جائے تو امت کا فساد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر ہی تھے، اور وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ شدید عامل تھے، اور حتیٰ کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی کبھی بیٹھے تھے اس جگہ پہ جا کے ضرور بیٹھتے، جس جگہ پہ آپ قضائے حاجت کیا کرتے اس جگہ پہ قضائے حاجت کیا کرتے، اتنی زیادہ آپ کی وہ جو ہے وہ آپ کی سنت سے محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ ان کی اولاد کا مختصراً تعارف ہے۔ صحیح شیخ، ایک آخری چیز، سیدنا عمر بن خطاب ان کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کی جو شہادت معروف ہے، ہاں جی ان کی شہادت ہوئی، اور اس کی شہادت کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں حدیث اسی لیے بتلائی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ نے جیسا بیان کیا کہ ان کی عمر 63 سال تھی، تو اس سال جس سال ان کی عمر 63 سال کے قریب یا اس کے آس پاس پہنچی تو حج سے واپس آ رہے تھے، ذی الحج کا مہینہ تھا، تو مکہ سے جب ایک وادی میں نکل کے پہنچے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ادھر رات کو قیام کیا تو لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اب میں تھک گیا ہوں، میرے اعضاء کمزور ہو گئے، اور اب میں اس مطلب دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، تو میں تیری ملاقات کی مجھے خواہش، تو مجھے اپنے پاس بلا لے تو اور مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایسی قبول کی کہ جیسے کہ سید ابن مسیب رحمہ اللہ کے مشہور تابعین فرماتے ہیں کہ اسی سال کے اسی مہینے میں ہی
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ذی الحج کے آخری ایام میں ہی ان پہ وہ حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے۔ تو باقی ان کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے سیدنا عمر کی طرف خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو کہ بہت سے فنون جانتا ہے جس سے ہم مسلمان زیادہ واقف نہیں، یعنی وہ فرنیچر کا کام جانتا ہے، وہ بڑا اچھا لوہار ہے، بڑا اچھا بڑھئی ہے، بڑا اچھا مطلب کہ لوہے کو کاٹ سکتا ہے، اس سے چیزیں بنا سکتا ہے، تو اس طرح کے کام اس کو بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس میں اسے بھیج دوں تو آپ اس کے ذریعے کچھ اور ایسے لوگ تیار کروا لیں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو سیدنا عمر نے اگرچہ اجازت نہیں تھی مدینہ میں انہوں نے دی ہوئی تھی کہ کوئی غیر مسلم رہ سکے، تو اس کی خصوصی اجازت دی تاکہ وہ لوگوں کو سکھا سکے۔ اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ تو وہ آ گیا، تو اب وہ روزانہ یا مہینے کی مجھے معلوم نہیں ہے، تو بہت کم اس کی جو جزیہ تھا، تو اس کے باوجود وہ بڑا شکوہ کرتا تھا۔ تو ایک دن سیدنا عمر اس کو ملے تو اس نے سیدنا عمر کے سامنے شکوہ کیا، تو سیدنا عمر نے اسے کہا کہ بھئی یہ تمہارا اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے اور تم نوجوان ہو، تم کما سکتے ہو تو تم ادا کر سکتے ہو، تو اتنا مسئلہ نہیں کہ میں تمہارا جزیہ معاف کروں، یعنی تو جو تم اپنے سردار کو دیتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر نے اس کو کہا کہ مجھے تم کوئی چیز کہی کہ یہ بنا کے دو، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آپ کو یہ بنا کے دوں گا تو اس کی جو ہے شہرت پوری دنیا سنے گی، مشرق سے مغرب تک اس کی شہرت پہنچے گی۔ تو اس کا اشارہ اسی طرف تھا۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب فجر کی نماز شروع کی تو وہ محراب کے اندر جو ہے مصلی والی جگہ پہ چھپا ہوا تھا، یہ اندھیرا ہوتا تھا مسجد نبوی میں اس وقت، تو 2 داری خنجر تھا جس سے اس نے زہر لگایا ہوا تھا، تو وہ اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ہے ادھر سینے سے نیچے مارا اور ان کی ناف تک جو ہے سارا جو مسلسل وار کیے تو ناف تک چلا گیا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس خوف سے کہ مجھے پکڑ لیں گے تو اس نے خود ہی خودکشی کر لی اور موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ مجوسیوں کی طرف سے جو اہل فارس ہیں جو اسلام کے خلاف جن کی سازشیں اس وقت سے آج تک جاری ہیں، تو اس میں سے ایک یہ پہلی واضح سازش تھی، اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے ساری۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق زخمی ہو گئے تو انہوں نے فوراً جو ہے حکم دیا کہ میری جگہ پہ کوئی نماز پڑھائے، مکمل کروائے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، اس کے بعد ان کو جو ہے لے کے جایا گیا اور ان کو کوشش کی گئی زخم باندھنے کی، لیکن زخم جو ہے وہ فل نہ ہو سکا، اور حتیٰ کہ ان کو جو کھانا پینا دیا گیا وہ ادھر آنتوں سے باہر آ جاتا۔ تو اسی حالت میں انہوں نے 4 یا 5 دن گزارے۔ 26 ذی الحج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو زخمی کیا گیا، اور 1 محرم اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذی الحج میں ہی وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو فوت ہونے سے پہلے ان سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا امر کس کے جو ہے وہ حوالے کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 6 افراد ہیں جن کو میں اس کے قابل سمجھتا ہوں، یعنی کہ سیدنا عثمان، سیدنا علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر ان 6 میں سے پھر انہوں نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لیا جائے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں، 6 کے 6 کو، اور 3 دن کا ان کو وقت دیں۔ 3 دن کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک اپنے اعلان یہ 6 کے 6 کر دیں کہ ہم نے اس کو منتخب کیا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کروائیں، اور جو اس کی مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑائیں۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور نے کہا کہ میں اللہ کے رسول اور اپنے صاحب ابوبکر کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی اجازت دی، اگر آپ دے دیں تو میرے لیے اچھا ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا کہ ادھر تو میں خود دفن ہونا چاہتی تھی لیکن آپ اس کے زیادہ حقدار، تو انہوں نے پھر ان کو اجازت دی۔ تو پھر ان کو بعد وفات کے بعد ان کو وہاں دفن کیا گیا، اور ان کے نماز جنازہ جو ہے وہ سیدنا عثمان پڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ہم ان 6 امیدواروں میں سے ہیں تو جو خلیفہ بننے کے مطلب امیدوار ہیں، اگر آپ جنازہ پڑھائیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ تو پھر انہوں نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ان کے جنازہ پڑھائیں۔ تو سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا،
اور پھر ان کو اللہ کے رسول اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، آپ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے آج جو علمی ہماری جو گفتگو تھی، ہمیں بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکتوں سے نوازے، اور امید کرتا ہوں کہ سامعین کو بھی آج بہت ساری نئی چیزیں بھی ملی ہوں گی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم بس تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں، باقی خود جا کر ہے یہ جو جن ابھی بات کی، پہلے کی یا بعد میں بھی کریں گے جو اسلاف ہیں، آپ ان کی خود جا کے ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں یا کسی استاد سے کوشش بیٹھ۔ کرنی چاہیے۔ اس میں ایک اور بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے احباب پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کتاب بتائیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود سے احادیث کی کتب پڑھیں، آپ جو ہے وہ تفسیر کو پڑھیں۔ ان چیزوں میں آپ کو ان صحابہ کی ہی سیرت ملے گی۔ اللہ کے رسول کی سیرت تو بالولا موجود ہے، اس کے بعد صحابہ کے ہی واقعات ہوتے ہیں جن سے ہمیں ان سب احکامات کا پتہ چلتا ہے اور سب کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو جتنی آپ کتابیں جو ہیں سب صالحین کی پڑھیں گے، پرانی کتابیں پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو معلومات میں اضافہ تو ہوگا ہی ہو، اس کے ساتھ روحانیت بھی محسوس ہوگی۔ اور جتنی کتابیں آپ متاخرین کی لیٹسٹ زمانے کی پڑھیں گے، اتنی ان میں روحانیت آپ کو کم محسوس ہوگی۔ تو یہ علم کی برکت یہ ہے کہ وہ پرانے لوگوں کو پڑھا جائے، جن کا زمانہ جتنا اللہ کے نبی کے قریب ہے اتنا اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔